ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، لوگوں دیکھو نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گی۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت، لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو، کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر بھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوۃ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، بادشاہت، ملوکیت کاٹ کھانے والی، ظالم۔ یہ دور ملوکیت ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے، یہ ملوکیت تھی۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا نا۔ واقعہ ہرا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا۔ 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو، مدینہ۔ یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں۔ پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج ابن یوسف نے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں، ملکن عاضن، کاٹنے والی، کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا۔ فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے۔ اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں، اچھے لوگوں کی، آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی۔ لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام، کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکن جبرین۔ لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا۔ یہ خوشخبری ہے۔ آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے۔ وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے۔ انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے، عالم اسلام آزاد ہو گیا نا۔ لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے ابھی، انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران۔ صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں۔ اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئیں، اندر سے یورپین ہو گئے۔ اور بیکاروں نے یہی کہا تھا، ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی، لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا۔ انہی کے غلام ہیں، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی۔ یہ دور انٹرم پیریڈ ہے۔ چوتھا دور ختم ہوا ہے، 5واں آیا نہیں ہے، لیکن 5واں زیادہ دور نہیں، یہ دور آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا۔ اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے۔ اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے۔ آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ اٹس اے گلوبل ولیج۔ اب جو نظام بھی ہوگا گلوبل ہوگا۔